قريب ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ وہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین اور اتارا آسمان سے پانی پھر اس سے نکالی روزی تمہارے لیے ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا عظیم مولا ہے اور سچ فرمایا اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم اوپر اس بات کے البتہ شہادت دینے والوں میں سے ہیں شکر کرنے والوں میں سے ہیں سب خوبیاں سب تعریفیں سب کمالات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سب جہانوں کا سبحان اللہ۔ مجھے میرے بھائی حافظ محمد انور صاحب نے ایک دن کہا کہ استاد جی کا وہ قرآن جو ہمیشہ پورا کرتے تھے اب وہ کم آتا ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ جہاں بخار پچھاڑ ہو کچھ تو وہاں پھر وہ چیز تلاش کرنی بعض دفعہ مشکل ہو جاتی ہے، تو اس لیے انشاءاللہ شروع ہو جائے۔ اور ساتھ تھوڑا سا اظہار کیا کہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم کا ترجمہ پہلے کیا کرتے تھے اور حضرت استاد جی بھی اس طرح کرتے تھے، تو میں نے ان کے رائے کا احترام کرتے ہوئے آج میں نے اس پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں برکت دے، صحت عافیت عطا فرمائے۔ ایک دفعہ میں نے سلام نہیں کیا جمعہ میں، تو یہاں مستری محمد اسماعیل صاحب سیال کوٹی مستقل جمعہ کے نمازی تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ جمعہ میں سلام نہیں کہتے کریں، آپ سلام کہا کریں۔ اس کے بعد میں نے سلام کہنا شروع کر دیا۔ بڑا عرصہ ہو گیا ان کو دنیا سے وصال کیے ہوئے کو، جنازہ بھی ان کا میں نے خود پڑھا ہے، لیکن میں جب سلام کرتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتے ہیں اور پھر میں سوچتا ہوں کہ ایک بندہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ چھوڑ کر چلا۔ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے آپ دائیں طرف زیادہ دیکھتے ہیں بائیں طرف کم دیکھتے ہیں بیان میں، تو میں نے کہا انشاءاللہ اب میں اس کو بھی پورا رکھوں۔ یہ سب باتیں عزیزی اکبر شاہ صاحب کے لیے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ صدقہ جاریہ چلتا رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کوئی سمجھائے نا کہ ایسے کیا کرو تو اس کو بڑا مان کر اس کی بات کو سمجھ لینا چاہیے اور عمل کر لینا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ ہر رائے کا احترام کیا اور ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جو بھی مجھے اچھی رائے دے میں اس پر عمل کر لوں تاکہ اللہ پاک راضی
بھائی عجیب شاہ صاحب ٹھیک ہو گیا مجھے احساس رہتا ہے کہ آپ محبت سے یہ کیا بچی ہے اچھا یہ تو آپ نے مجھے یاد کرائی ہے جزاک حضرات آپ یہ بھی دعا کیا کریں کہ اب بڑے دن آ گئے ہیں گرمیوں کے دن میں جلدی آ جایا کروں اور جلدی حاضری دے دیا کروں لیکن آپ کے ساتھ تو میری ملاقات 1 منٹ بھی ہو جائے تو میں تو خوش ہو جاتا ہوں پتہ نہیں آپ 15-20 منٹ میں خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بس آپ کی تسلی مجھے چاہیے مجھے حوصلہ اور تسلی ہوئی میاں فرق شیر صاحب میلی آیا ہے کہ نہیں رانا صاحب آئے نہیں اچھا جی اور زندہ باد رانا صاحب تسی کھنڈ کے نہ بیٹھے تو کٹھے ہو کے بیٹھے میں میاں صاحب کو دیکھتا ہوں تو رانا صاحب یاد آ جاتے ہیں رانا صاحب کو دیکھتا ہوں تو میاں صاحب یاد آ جاتے ہیں خوشی کی بات ہے آپ سب حضرات کی زیارت کر کے مجھے ایک بڑی قوت اور توانائی مل جاتی ہے دل کو اللہ تعالیٰ میاں محمود احمد صاحب کو بھی سلامت رکھے عافیت سے رکھے ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے حضرات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بتانا بھول گیا یہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم کا ترجمہ بھائی حاجی محمد امیر خان صاحب پڑھو رحمہ اللہ تعالی ان کو زبانی یاد ہو گیا تھا ادھر میں پڑھتا تھا صاحب وہ میرے ساتھ پڑھتے رہتے تھے یہ ان کا خاصہ تھا وہ دل میں بٹھا رہے تھے بڑی باتیں آپ سب حضرات کے متعلق ہیں جو یاد رہتی ہیں اچھا اللہ کی قدرت جہاں حاجی امیر صاحب بیٹھتے تھے نا بھائی صاحب وہ ان کا انتقال ہو گیا پھر اس جگہ پر ایک اور صاحب بیٹھنے لگے ان کا انتقال ہو گیا قدرتی اپنی آئی پر ہی ہوتا ہے پھر اس جگہ پر ایک اور صاحب بیٹھنے لگے پھر ان کا انتقال ہو گیا ایک دن وہاں رانا سرور بیٹھا تو اس کو کسی نے بتا دیا کہ اتنے جگہ یہ بندہ جلدی فوت ہو جائے تو رانا صاحب نے پھر بیٹھنا چھوڑ دیا کہیں ادھر بیٹھتے ہیں تو ان کے جو ہے کہتے جی اور بندے رہا میرے بیٹھ کے بیٹھے بندہ جلدی چھوڑ جائے تو آپ حضرات کے ساتھ یہ بات سمجھے پیر صاحب آ جاؤ یہ میرے انتظامات کرتے رہتے ہیں نا تو مزاج سے آشنا ہیں پھر جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے ہیں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کو انتظام کرنے کے لیے مانگتے ہیں چلتے پھرتے ہیں چلیں حضرات بات شروع کرتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے سدرہ کس کو کہتے ہیں شاید تسی پینڈ ویٹ کسی مولوی نے پوچھو تو انہیں نہیں پتا انہیں یہ کہنا اپر تو دی تھی نا سدرہ ہے انہیں تو میں کوئی نہیں پتا سدرہ کی مطلب ہے تو سدرہ دیری کو کہتے ہیں اور سدرۃ المنتہا منتہا کہتے ہیں جو آخر میں انتہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو جبریل علیہ السلام کو فرمانے لگے جبریل بڑا اچھا مسکن ہے تیرا مسکن کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ جہاں رہتے ہیں جیسے آپ سے کوئی پوچھے آپ کا مسکن کہاں ہے تو آپ کہیں گے کہ فلاں گاؤں میں مسکن یعنی رہائش ٹھکانہ جیسے سکنا ہوتا ہے یہ اسی سے پیدا ہوتا ہے فرمایا جبریل تیرا تو مسکن ہی بڑا خوبصورت ہے بڑا پیارا مسکن ہے اور مزے کے ساتھ یہاں تو بیٹھتا ہے کہتا جی بیٹھنا اینا نہیں ہوندا ٹورے روی دے کیا وجہ کدھر نہ کدھر پہ جانا پڑتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کی سرداری مجھے عطا فرمائی ہے میں نے ان کے لیے چیک بھی کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے ان کو اور دیکھنا بھی ہوتا ہے اور ہر فرشتہ اپنی ڈیوٹی پر پہنچتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے تو بہت آگے جا کر کیا دیکھا بہت بڑا میدان ہے آج کل تو وہ کانے کی کلمیں ختم ہو گئی ورنہ کانے کی کلمیں ہوتی تھی اور پھر پھٹی ہوتی تھی جس کو دھوتے تھے اور دھو کر پھر اس کے اوپر گاجیں لگاتے تھے
اور گاجری لگانے کے بعد پھر اس کو کپڑے سے تھوڑا سا بہترین کر کے پھر بڑی ملائم بنا لیتے تھے. میں تو یہی کرتا رہا ہوں, اسی طرح لکھنا سیکھا. اب تو دستے آ گئے ہیں. تو خیر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے تشریف لے گئے تو اس بڑے میدان میں فرمایا اتنا بڑا علاقہ تھا وہ کہ تا خط نظر وسیع تھا, اور حضور کی تو نظر بڑی لمبی تھی. اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ عطا کیا. وہ اتنی لمبی سرن تھی, اتنی لمبی آپ کی نگاہ مبارک تھی کہ جب غار حرا سے نبوت کا ظاہری تاج پہن کر وحی لے کر جب باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ آسمانوں کے کناروں تک حضور کی نگاہ گئی. اور آسمانوں کے کناروں تک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ گئی تو دیکھا کہ ایک وجود, جسم ہے وجود, وہ پھیلتا چلا گیا, پھیلتا چلا گیا, یہاں تک کہ آسمانوں کے کناروں تک چاروں طرف اس کا وجود پھیلا ہوا تھا. ایک ہی بدن, ایک ہی جسم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے, اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ وجود اکٹھا ہوا, اکٹھا ہو کر چھوٹا ہوا, پھر لٹکا. ثم دنا فتدلى, اس کا معنی پھر لٹکا اور خوب لٹکا, اور لٹک کر پاس آیا, حاضر ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل, جی میں جبریل. ایک ہی ماجرا سے کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب نے جڑا لا الہ الا اللہ کی تفسیر تے تشریح کرنی اون دے وچ انہوں مار بڑی پڑی, کٹ پینی. وہ سارا عرب اس کے الفاظ نو تے معنی نو جاندا ہے, اس واسطے سارے عرب نے مل کے مخالفت کرنی کہ میرے جبریل میرے سونے نو جا کے آپ کا اصل جسم دکھا, تاکہ محبوب نو پتہ لگے ایک جبریل کلے دا ایڈا بدن ہے کہ اللہ خود کتنا بڑا ہوئے. کہ جبریل تیریاں غلامیاں کرن والا, تیریاں چوکیداریاں کرن والا, تیریاں دربانیاں کرن والا. کہ سونیا تو گھبراویں نہ, یہ جبریل بھی تیرے نال ہے کہ ان دے ورگے کنے فرشتے تیرے نال ہیں, اور ان دے ورگے کنے ہی ملائکہ اور انہاں دے ڈیوٹیاں دینے والے افسر تیرے نال نے. گھبراویں نہ, ایڈا بڑا رب ہے جدا تو تصور بھی نہیں کر سکتا, تے رب بھی تیرے نال ہے. جس ویلے گھر وچ کسے نو لمبی ڈانگ یا موڑا بخا دیتا جائے, اج کل چھوڑاں دے موڑے دا نہیں پتہ, گول بال دے کھلدے جاندے نے ہوندے, اور لگیاں مشیناں جانی چھڑن والیاں. تے زمانے ہوندے سی تو موڑے نال کام چلدا سی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بخا دیتا جائے نا بچیاں نو کہ پتر فکر نہیں کرنا, تسلی نال سو, تے میں بیٹھا رات میں کھنگا گھومدا رہنا, مینوں کھپ کے تے نال نال موڑا اپنے کول پہ جڑا ہے نا, میں انہوں چھڑنا نہیں, انہیں سری پھین دیا. تو وہ سارے بے فکر ہو کر سوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب کو جبریل کو دکھا کر اللہ فرماتا ہے محبوب کو, تن جبریل تاں وفایا, فکر فکر نہیں کرنا, میری خدائی تیرے نال. تگڑا کر, دل تگڑا کر. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس میدان میں جب پہنچا تو کیا آواز سنتا ہوں جس طرح تختیوں پر, پھٹیوں پر, لکڑیوں پر, موٹے کاغذ پر قلم کے گھسنے کی آواز آتی ہے, اس طرح گھسنے کی بے شمار آوازیں آتی ہیں, بے شمار آوازیں. میں حیران رہ گیا, لکھائی کرنے لگیاں جڑی آواز آتی ہے, ایتھے وہ ایک نہیں, ایتھے بے شمار آواز آئی جاندیاں نے. ایک گل کی ہے کہ کتھوں ہے تے کیویں. میں ہو گیا فکر مند. ایک حاطف غیبی دی آواز آئی. حاطف کہندے نے کہ کرن والا آواز دین والا نظر نہ آوے تے آواز آئی جاوے. اس واسطے سعودی عرب وچ جڑا ٹیلی فون سی نا, ہن تے ٹیلی فون ختم ہو گئے, جو ٹیلی فون لگے ہوندے سی انہاں ٹیلی فوناں نوں تے عرب لوگ حاطف کہندے سی کہ آواز وچوں آ کے بندہ نظر نہیں آندا. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ بندہ نہیں نظر آتا. لیکن اب موبائل ہے وہاں, اور موبائلوں کو جوال کہتے ہیں, جوال. خیر بہرحال
عادت ہے ساتھ ساتھ ہر طرح کی وہ میں تشریح کرتا جاتا ہوں تاکہ نالج میں اضافہ ہوتا جائے. تو کہتے ہیں حاطف غیبی، ایک ایسے غیبی آواز آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس میں دل کی بات کو اللہ دیکھ رہا تھا نا، میرا محبوب کیا سوچتا جا رہا ہے، میرا محبوب کیا سوچتا جا رہا ہے. اس بات کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل میں خیال کیا کہ آواز کس چیز دی نہیں ہے، جویں قلم گھستی حاطف غیبی کی آواز آئی. اللہ نے آواز دلوائی، حکم دے کر فرشتے وہ کہتے ہیں اے میرے محبوب علیہ السلام. کیا منظر ہوگا، بندہ کلا کھڑا ہوئے جنگل بیابان میں، یا جنگل میں چھوڑو ریگستان تھا، ریتا ہی ریتا ہوئے، اور وہاں کھڑا ہو اور اس بندے کو کان میں کوئی آواز آ جائے اس کے نام کی، بندہ ایک بار جب خوش ہو جاتا ہے، واہ بھائی بھائی کہ میرا نام لے رہا ہے، میرا من کو جانتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اللہ کے مہمان. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے محبوب کو بلا کر پھر اداس ہو یہ جی آپ گیٹ بند کرنا تا شارٹ ہوئی جو کو کرتا جڑا بند کرنے لگے لوہے کا جی کروانا ہے بند ہو بس چل گیا، دھماکہ ہو گیا، ٹھیک بند کر. اللہ پاک کے فضل سے آواز جائے گی سب کچھ. تارا کاٹ لو گا جلدی بھی آپ نہیں، وہ آگ کو دیکھ رہے نا بند ہوئی کہ اچھا باقی بیٹھ کے وہ کلے میں کروں. اچھا بھی ہوں ادھر ویکھنا ہے یا میرے بار ویکھنا ہے؟ چلو پھر شاہ جی بیٹھو بیٹھو بس آپ کر لیں. اچھا جی، کتنا بندہ خوش ہوتا ہے جب اس کو آواز آئے اس جگہ پر جہاں کوئی جانتا ہی نہ ہو، اور یہ اللہ کو کیسے یہ پسند ہو سکتا ہے. آگ لگی کھڑی ہے بنتا لگتا ہے جی. اچھا آگ فل لگ گئی ہے. میں بیان بند کرتا ہوں ایک دفعہ، اس کام کو اللہ بھی خطرناک کام ہے. آج پہنچ گئی. حضرات بیٹھو. لو جی حافظ ظہور صاحب سے نظر رکھا. اللہ کا کرم بند ہو. سارے آواز کے ساتھ درود شریف پڑھیں. یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ہو بھی اس کا محبوب اور ہو بھی اس کا مہمان. اللہ نے آواز دلوائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آوازیں آپ کو آ رہی ہیں اور آپ ان آوازوں کو سن کر حیران ہوئے ہیں، یہ آپ کی امت جو اس وقت امت تھی، چھوٹی سی تھی نا، آپ کی امت اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ فرشتے ان نیکیوں کو لکھ رہے ہیں اور لکھنے کی آوازیں آپ کو آ رہی ہیں. تو حضرات ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے کتنا اجر ملتا ہے، اور پھر ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے کتنا اجر ملتا ہے.
اور ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے سے کتنا اجر ملتا ہے. احباب کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کی دین تھی اپنے کملی والے کو کہ ایسا کسی کو دیا ہی نہیں تھا. اور پھر آپ کو ایک بات سناؤں میں، جملہ ایک کہنا چاہتا ہوں. یہ دین والے نے اس انہاں کسی نو نہیں دیتا تے لین والے دی جھوڑی بھی اللہ نے ایڈی وڈی بنا دیتی ہے کہ وہ لیندی مکدی ہی نہیں سی. اتنی بڑی جھولی. اور محبوب علیہ السلام کو اپنا درویش اور فقیر بھی بنایا اور اپنا محبوب بھی بنایا اور کائنات کے اندر اللہ نے آپ کو سرداری بھی عطا فرمائی. درویش ہونا، فقیر ہونا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. پر کوئی فقیر ہو تو صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے بڑھے تو پھر آواز آئی. یہ تو وہ تھی نا آواز جو ہاتف غیبی کی آواز تھی، جس کا میں بتا چکا ہوں ہاتف غیبی کس کو کہتے ہیں. یہ تو وہ آواز تھی نا. یہ وہ آواز نہیں جنہوں نے کبھی استنجا بھی نہ کیا ہو، ناپاکی کے بال نہ کبھی صاف کیے ہوں، کڑے پہنے ہوں، نہ ان کے گندے ہوئے اتنے بڑے ہوں، اور اندر بھی کالا اور اوپر سے بھی کالا، اور صحابہ اکرام کا گستاخ، ان کو بھی وہ بھی کہتا ہے کہ آواز آئی فلاں جگہ. لیکن یہ آواز تو وہ ہے جو حق تعالیٰ کی رحمتوں والی آواز ہے. اور یہ آواز میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اے میرے محمد کریم رک جائیے، آگے نہ بڑھیے، آپ کا رب نماز میں مصروف ہے. عربی میں نماز کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولو. اب مجھے آپ نے بتانا ہے کہ میری آواز آپ کو آ رہی کہ نہیں آ رہی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی نا. مجھے بھی اللہ پاک نے ہمت دی، میں خود بول رہا ہوں. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں بجلی کے جانے کا، اللہ ہی اللہ ہے. آپ کا رب نماز میں مصروف ہے. اور نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بولو. صلاۃ. اور صلاۃ کو نماز کہتے ہیں اور صلاۃ کو ہی رحمت کہتے ہیں. صلاۃ کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ رحمت فرما محمد اور آپ کی آل پر. نماز ہوا نا. فرمایا هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ نماز پڑھتا ہے تم پر. کیا مطلب؟ وہ اللہ رحمت کرتا ہے تم پر. ادھر کو آواز ایسی رحمت کی نہیں آتی. زندہ باد. جزاکم اللہ. میرے مزاج کا بندہ ہو نا تو پھر وہ جواب دے تو پھر مجھے لطف آتا ہے. هو الذی یصلی علیکم، وہی اللہ جو رحمت کرتا ہے تم پر، نماز پڑھتا ہے تم پر. وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں یعنی رحمت کرتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہ اللہ تم پر اس لیے رحمت کرتا ہے، اس کے فرشتے اس لیے رحمت کرتے ہیں تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر اپنے نور روشنی میں لے آئے. اب سمجھ آ گئی؟ تو صلاۃ کا معنی رحمت ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے تو بندہ رحمت مانگتا ہے، صلاۃ مانگتا ہے. اللہ رحمت کرتا ہے تو وہ بندے پر اپنی رحمتیں کرتا ہے. اور فرشتے جب پڑھتے ہیں رحمت نماز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے گناہگاروں کے لیے سفارش کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایمان تازہ ہوا. سبحان اللہ. آج تو بجلی کے کڑکے سے ایک واقعہ یاد آ گیا.
کہو تو سناتا ہوں، دلچسپی بنانے واسطے کہہ دینا کہو، ویسے تو سنانا ہی سنانا ہے۔ یہ 1949 کی بات ہے۔ حضرت والد صاحب میرے ابا جی بابا جی پیر محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی جماعت کرا رہے تھے اور قرات فرما رہے تھے یہاں۔ حضرت کی جوانی تھی اور حضرت کا قرآن حجازی لہجے میں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی انظر شاہ جمعہ کی نماز پڑھاتے ہوئے دادے والے کو جراثیم جاگتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کی لہر دیتا ہے پھر پڑھتا ہوا۔ میں نے پتا ہوں کہ میرا ابا ایویں پڑھتا پہ جی میں انہوں پوترا پڑھتا پہ۔ تو حضرات نماز پڑھا رہے تھے، قرات کر رہے تھے، اچانک آسمان کی بجلی کڑکی اور بجلی کڑک کر اس دروازے، یہ جو اوپر روشن دان آپ کو نظر آ رہا ہے درمیان والوں میں، یہ گھڑی کے اوپر یہاں سے بجلی اندر آ گئی اور اندر آ کر ایسے گھومی۔ یہاں ایک راڈ لگا ہوا تھا، پرانا وقت تھا، بجلی تو ہوتی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک بڑا سارا تختہ لکڑی کا لٹکا کر اور اس کے ساتھ آگے کپڑے کی جھالر لگی ہوتی تھی اور ایک آدمی اس کو ایسے کھینچتا تھا تو سب کو ہوا آتی تھی۔ تو نماز کی حالت میں بجلی آئی اور یہاں آ کر گھومی اور پھر آپ کو پتا ہے کہ بجلی کی کڑک بڑی خطرناک ہوتی ہے، وہ تو کان پھٹ جاتے ہیں۔ جتنے بھی نمازی تھے سارے گر گئے اور ایک مرد قلندر کو، نبی کی آل کو اللہ نے یہاں قائم رکھا جس کا نام سید محمود شاہ ہے۔ سارے بے ہوش ہو گئے، واقعتاً بے ہوش ہو گئے اور گر گئے اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرات فرما رہے ہیں۔ تختہ بھی لکڑی کا جل گیا، کپڑا بھی جل گیا اور اس سوراخ سے باہر نکل گئی آرام کے ساتھ، کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوا۔ اس بجلی کے آج جو سب کچھ ابھی بیان کے دوران جل گیا ہے، اس کے جلنے کے بعد اب مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ گیا۔ تو حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ رک جائیے، آپ کا رب اور نماز کو عربی میں اور صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمتیں۔ جہاں قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو لفظ رحمت ملے نا، اس کا معنی رحمت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جہاں بھی برحمہ آئے اس کا معنی رحمت نہیں ہے۔ قرآن میں عربی لوگوں کے درمیان کے نزدیک اور عربی زبان میں رحمت کا معنی رحمت نہیں ہے، رحمت کا معنی مہربانی ہے۔ اور ذرا آپ کو میں بتاتا ہوں، آج تو کھلا بیان ہے ہر طرف کا، لیکن جو اصل میں کام ہے وہ آج حضرت ابو بکر صدیق کی شان کو پھر اسی طرح، کیونکہ پچھلے جمعے میں نے کہا تھا کہ آئندہ جمعے انشاءاللہ باقی کروں گا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ سبحان اللہ ان اللہ مع الصابرین سبحان اللہ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور دوسری جگہ پر قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا آزمائش کرتا ہوں 5 چیزوں میں، وہ آیت کیا ہے؟ نکال ہی لیتے ہیں۔ کون بولا بھائی؟ زندہ باد قاری ریاض، زندہ باد قاری ریاض۔ ان کے ابا یہ قاری ہیں، قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں 40 ڈی اور اس کے علاقے میں۔ یہ قاری شفقت صاحب ہے، شفقت صاحب ادھر پڑھتے رہے۔ اچھا یہ قاری ریاض نہیں ہے؟ اچھا میں نے تو سمجھا شاید حافظ حق نواز صاحب کے بیٹے آئے بیٹھے، نظر کمزور ہو گئی اور زیادہ کمزور ہو گئی۔ یہ قاری شفقت صاحب ہیں۔
آپ کا نام قاری شفقت ہے؟ جی شفقت علی بھائی لکھا جی. ہاں ماشاءاللہ آپ تو پڑھتے رہے ہیں بھئی، آپ تو کمال کے آدمی ہیں. دیکھو آج تذکرہ حافظ حق نواز کا بھی ہو گیا، ان کے بیٹے ریاض کا بھی ہو گیا، اور شفقت کی وجہ سے ہوا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی آگے پڑھیں قرآن پاک. سبحان اللہ. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تم کو آزمائیں گے. اللہ سنیا کس گل نال آزمائیں گا؟ فرمایا من الجوع وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ من الجوع، بھوک دے کے میں آزماواں گا. روٹی نہیں لبے گی، پریشان ہوو گے. رات دی روٹی سویرے بے کے کھانی پینی ہے. ہاں سویر دی روٹی سکی کلی پلی رات نو کھانی پینی ہے. کدی ایویں بھی میں کراں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سبحان اللہ. ہم تم کو آزمائیں گے کچھ خوف دے کر. من الجوع والخوف، خوف دے کر آزماؤں گا، بھوک دے کر آزماؤں گا. خوف کس بات کا؟ باس آنے والا ہے، میں لیٹ آیا ہوں، افسر آنے والا ہے، میں نے جرمانہ دینا ہے، آج بل نہیں دے سکا، اتنے مہینہ جرمانہ لگ جانا ہے. اللہ فرماندا ہے ہور کس گل دا خوف؟ کہنا سپ دا خوف. جی رات نو میں گزرنا ہے تے سپ نہ لڑ جائے، فلاں گلی چوں گزرنا ہے کتا نہ کدھرے وڈ لوے. ہاں مینوں خوف ہے، مینوں کدھرے کوئی مارے نہ، کوئی دشمن کٹے نہ، بیوی نہ رس جائے، بڑی کرڑی من لبی ہوئی ہے. اللہ پاک فرماندا ہے ہور کس گل دا خوف؟ ربا دنیا چ خوف ہی خوف. فرمایا خوف آ جائے تاں، بھوک آ جائے تاں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، سبحان اللہ. کدے تینوں پیڑی وچوں گھاٹا آ جائے گا، کدے دکان وچوں گھاٹا آ جائے گا، کدے جاندیاں جیب کٹی گئی تے گھاٹا آ جائے گا. سارے گھاٹے جمع کر لے. وَالْأَنفُسِ، تے کدے کدے میں تھوڑے قبیلے وچوں کو بندہ چک بھی لیا کراں گا، موت دے دیاں گا. اللہ اکبر. وَالثَّمَرَاتِ، کبھی پھلانا گھاٹا دیاں گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں نہیں دینی خوشخبری انہاں لوگاں نوں جڑے صبر کر جان. میرے کملی والے تو خوشخبری دے تاکہ خوش ہو جان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، انہاں پنجاں گلاں کوئی مصیبت آ جائے. گل ٹوری کتوں سی؟ رحمت اور صلات دی. سبحان اللہ. تے رحمت دا ہور معنی ہے تے صلات دا ہور معنی ہے. انہوں پورا کرنے واسطے اتنی لمبی میں تو تفصیل سنائی، اور یہ اللہ دی عطا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، سبحان اللہ. جے تینوں اے بھی ڈر ہے کہ عمر گزر دی پئی ہے جے تک میرا رشتہ نہیں ہویا، تھی گھر بیٹھی ہے، کوئی آنا نہیں پوچھن واسطے. فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، تواڈے وچوں کسے نوں یہ مسئلہ بن جائے، قالو، پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ. کی پڑھیا کریے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب شین دا ڈر ہوئے، سوانی دا ڈر ہوئے، سوانی ہوئے تے انہوں اپنے شوہر دا ڈر ہوئے. ہے کبا تے بلیاں تے نہ کور دا آندا ہے دوروں اور بڑا تنگ کردا ہے تے ماردا ہے. اگر تینوں
درخواست دا خوف لگیا ہویا ہے, اگر تینوں بھوک دا مسئلہ بنیا ہویا ہے, اگر تیرے پھلاں دا گھاٹا پہ گیا ہے, اگر تیرے مال دا گھاٹا پہ گیا ہے, گھبراؤ نہ, میں رب نسخہ دینا پہ قالو پڑھ لیا کر انا للہ و انا الیہ راجعون. جن نے پڑھ لیا, اوے جن نے پڑھ لیا, فرمایا اولئک علیہم صلوات, میں اللہ اس تے صلوات یعنی رحمتاں کر دیاں گا. کہ رب دی ایک رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تے اندر ہر مال تے مل تے ہر پریشانی نو دور کرنے واسطے, ہر خوشی نو حاصل کرنے واسطے ایک رحمت بھی کافی ہے. ایتھے اللہ کہندا صلوات ایک نہیں, تو پڑھنا تیرا کام ہے, میں کنیاں رحمتاں کر دیاں گا. کاٹے نہیں رہ جان گے, پریشانیاں نہیں رہ جان گیاں. اولئک علیہم صلوات, میں اللہ اس تے رحمتاں کر دیاں گا. من ربہم ورحمہ, تے نال انہیں اپنی مہربانی بھی کر دیاں گا. نعرہ تکبیر, تاجو تخت ختم نبوت, عظمت قرآن. ہن مینوں دسو کہ صلوات دا کی معنی ہے؟ مہربانی. صلاۃ دا کی معنی؟ نماز. تے صلاۃ دا عربی دا ساڈا اردو چ کی معنی؟ رحمت. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, میں رب تواڈے اتے رحمتاں بھی کر دیاں گا تے ورحمہ محربانیاں بھی کر دیاں گا. کون سمجھ آئی؟ بولو اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رک جا, تیرا رب نماز وچ مصروف ہے. کی مطلب نماز دا بولو؟ تیرے تے رحمت کرن تے مصروف ہے. قاری صاحب نے حملہ بڑا بڑا کر دیا, عواسی لئی پر اخیر کر دیتی. قاری اشرف صاحب جمعرات سی نا, رات جمعرات لئی انہیں ٹھیک ٹھاک بندے نے نندر آنی تھی. یہ نلکا بھی تو بندے واسطے ضروری ہے. اللہ اولئک علیہم صلوات, وہ رب من ربہم, رب تم پر اپنی رحمت کر دے گا, ورحمہ اور مہربانی کر دے گا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. میں اللہ کو گمراہ بھی نہیں ہون دیں گا. وجہ کی ہے کہ تو انا للہ پڑھ لیا سی, تے انا للہ آدھی ہوئے ذرا 3 باری کہلوا دے تے ذرا اچھا ہو جائے گا. انا للہ, انا رو کھچو, انا للہ و انا الیہ راجعون. علیہ نہیں مانا اڑ جائے گا, الیہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. کئی بڑے انتہائی جاہل اور پڑھے لکھے انگریزی, انہوں کو خبر ملے گا انا للہ و انا للہ و انا للہ و انا للہ, سارا کچھ ڈول پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھنا ہے, لفظ سیکھ بھی نہیں سکتے. اتنا بیڑا غرق کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اجر لینے کی بجائے مجرم بن جاتے ہیں. ایک انا للہ بھی نہیں آتی. خیر میرے پاک محبوب رک جائیے, آپ کا رب آپ پر رحمت بھیجنے میں سن کے کیا آپ فرما دیں الحمدللہ. سنیا تیری تعریفاں نے ساریاں, سنیا تیری تعریفاں نے ساریاں, اس واسطے کہ تو مینوں اداس نہیں ہون دیندا, مینوں کلا نہیں ہون دیندا پیا. پر سنیا اے تے دس, آواز پہلی بھی ہوئی ہوئی سی تے ہون جڑی آئی ہے اے بھی ہوئی ہوئی. کلمہ لکھن دی جواب جڑی سی, کلمہ جڑی لکھ دیاں پیاں سی, اعمال لکھتی سی, وہ بھی ہوئی آواز ہے.
تے ہون بھی اوہی آواز ہے سونیا دس تے صحیح یہ ابو بکر دی آواز ہے تے ابو بکر ایتھے پھر تو پہلے کتھے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر جواب ملیا محبوبہ ابو بکر دی آواز میں صرف تیری خاطر بڑا بڑا لمبا چوڑا قد کاٹ والا ایک نواں فرشتہ پیدا کیتا ہے جن دی آواز میں تیرے ابو بکر دی بنا دیتی ہے تاکہ تیرا ایتھے اداسی نہ ہوئے وحشت نہ محسوس ہوئے جو تینوں ابو بکر دی آواز آئے گی تیری اداسی دور ہو جائے گی رب بھی بندہ پہ ہے کہ ابو بکر دی آواز نہ محمد دا دل ٹھردا ہے ظالمہ کالیا تینوں حیا کیوں نہیں آدی کہ ابو بکر تم بغیر تے نبی گزارا ہی نہیں کردا سی تکبیر سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ سے سین بھرا ہوا ہے مسجد کا بھری ہوئی ہے مسجد نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایسے دیکھ رہے بعض ایسے بیٹھ جاتا نا انسان لیکن آپ خاموش ہیں اور بار بار ایسے دیکھ رہے طلب کی نظروں سے تلاش کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر گزری ابو بکر سامنے آ گئے دور آنے آواز نہیں پہنچی ہونی تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر سامنے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب دیکھ کر مسکرائے صحابہ سمجھ گئے جنہوں لو دے سی وہ آ گئے رب نے ترتیب ہی ایسی رکھی ابو بکر حضور سے 2 سال 3 مہینے 10 دن چھوٹے تھے عمر میں کتنے سال 2 سال کتنے مہینے اگر نہ ڈور پر کھچی نہ لگیا کرو پھنس جاؤ گے کتنے سال 2 سال مہینے کتنے اور دن کتنے 2 سال 3 مہینے 10 دن چھوٹے تھے اللہ نے حضور کی ترتیب کو قائم رکھا آپ کو بھی 63 سال عمر مبارک دی ابو بکر کو بھی اتنی ہی عمر دی لیکن جب حضور اپنے خوابگاہ میں اپنے آرام فرما حجرہ اقدس کے اندر جب آپ وہاں قبر مبارک میں آپ ہو گئے پردہ پوش ہو گئے تو ٹھیک 2 سال 3 مہینے اور 10 دن کے بعد ابو بکر کو بھی حضور کے قدموں میں پہنچا دیا لے سونیا جب دنیا تیرے کو گھرن لگیا جو وقت رکھیا سی اوہی وقت تیرے کو قبر چ اپڑاون دا بھی رکھیا کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ ابو بکر کے بغیر نبوت کا زمانہ اس وقت تک نامکمل رہتا ہے کہ حضور خود تلاش کرتے ہیں کہ ابو بکر کہاں ہے صحابہ نے وتھی پانی شروع کر دیتی جی میں سامنے بیٹھے این سوڑن لگ پہنا این سوڑن لگ پیشہ نہیں ہٹ کے دیکھنا وتھی پانی شروع کر بولو میں نے ایک وتھی اور یاد آ گئی ہے جڑی میرے نال بھی تھی تسی نہیں بولے جناب سے ایڈے تگڑی سبحان اللہ کیجئے کہ میں بند کرن تو بھی روک گیا ایک میری بھی وتھی پئی سی آہا سبحان اللہ عشاء کی نماز مسجد نبوی شریف میں نے ادا کی اور ادا کرنے کے بعد میں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ مسجد نور کہاں ہے جو تبلیغی مرکز ہے میں پھر وہاں جو مالا قبرستان ہے نا بقیع قبرستان ہے مالا تو مکہ مکرمہ کے قبرستان کا نام ہے بقیع شریف کے آخری کونے پر روڈ کراس کیا تو باب الحوالی ایک محلہ ہے اس محلے کے اندر جا کر میں نے تلاش کیا تو مسجد نور مل گئی وہاں کتنے ہی پیشانیوں پر جن کے محراب بنے ہوئے تھے جس کو قرآن کہتا من اثر السجود فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا
سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے کیا ہے؟ سیماہم، سیما نشانی، سیما نشانی، سیماہم جن کا میں اللہ تذکرہ کر رہا ہوں ان کی نشانی ایک یہ بھی ہوگی من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر سجدے کی علامت بنی ہوگی. کہو سبحان اللہ. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. یہ جو آگ لگی تھی نا بیان کے دوران میں، یہ اس کی لیٹ نکل رہی ہے جو میں خاموش رہا ہوں اتنی دیر. یہ لیٹاں نکل دیا پہیاں، پہلے لاٹاں نکلیاں نے آگ دیا، ہوں لیٹاں نکل دیا پہیاں. کہو سبحان اللہ، پیار سے کہو. دلوں کی بات کو کون جانتا ہے؟ سب کو روزی کون دیتا ہے؟ سب کو بچے کون دیتا ہے؟ سب کو موت کون دیتا ہے؟ ہاں، بیٹا پیدا ہوا تو نام رکھ دیا جی بابے نے دیا، پیر صاحب نے دیا. مر گیا تو اللہ کا حکم، اللہ مارنے پر لگا ہوا ہے، دینے پر نہیں. ظالموں کتنا کفریہ جملہ کہتے ہو، دیتا بھی اللہ ہے لیتا بھی اللہ. بے شک. کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیار سے کہو سبحان اللہ. اللہ فرماندہ ہے کہ محبوب تیرے دل وچ میں ابو بکر دی محبت بڑی پا دیتی ہے. راہ ملدا پہ صدیق اکبر سامنے بہ گئے نے. حضور جدوں بھی گھوم گھما کے اپنی نگاہ مبارک جنہیں واپس لے آندے نے تے ابو بکر تو گل شروع کر دینے، ابو بکر دے مقام ہے. کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ. اسی پر اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی خالص توحید والا عقیدہ نصیب فرمائے اور شرک اور بدعات اور سیئات سے محفوظ فرمائے. اور اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی اولادوں کی طرف سے اچھی ہوائیں نصیب فرمائے اور جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ویسے نا نماز جڑی ہے مسئلہ یہ مسئلہ اگلی صاحب پھر پیشہ میں اس بات کا ہے